سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی ایک اسرائیلی خاتون کس طرح جاسوس نے یہ اعتراف کیا ہے کہ 100 ایرانی ذمہ کو جال میں پھنسایا، تو کرناٹک کے گنڈلو پیٹے سے افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ چنئی میں 334 سال بعد پہلی بار دلت خاتون میئر بنی ہے، تو کس طرح سرخی بنی وقف بورڈ کے حالات اور مودی یوگی کے علاقے میں بی جے پی کمزور کیوں ہے، بہت افسوسناک خبر آ رہی۔ پشاور سے مسجد ایک بار پھر خون سے لہولہان ہوئی ہے۔ چیچینیا کے کئی فورس یعنی فوجی جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے ہیں یوکرین میں رشیا کی جانب سے لڑتے لڑتے، اور بھی بہت ساری چیزیں۔ ناظرین گرامی پنجاب کے کپورتھلا کی لڑکی کا کینیڈا میں کس طرح قتل ہوا، ایک اور ویڈیو وائرل ہو رہی ہے سومی اسٹیٹ یونیورسٹی کی، جس میں 600 طلبہ شخص ہوئے ہیں۔ یوکرین کی خبر ہے۔ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ ناظرین گرامی آئیے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اس بات کی اطلاع دوں، بلکہ مسرت اور سعادمانی کا میں اظہار کروں آپ لوگوں سے کہ بہت سارے لوگوں کی امداد سے، بالخصوص کچھ اہم ترین شخصیات کے تعاون سے ہمارے نئے سیدھی بات کی اسٹوڈیو کا افتتاح انشاءاللہ تعالی کل جو ہے وہ اس کا عمل میں آنے والا ہے۔ بہت سارے علماء کرام کل دفتر میں تشریف لانے والے ہیں۔ ظہر کے بعد اس کی دعائیہ نشست کا انعقاد کیا گیا تھا۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ گزشتہ کئی دنوں سے ہمارے دفتر کے توسیعی کام کا اور مختلف جو نئے پروگرام آنا ہے اس کی تیاری چل رہی تھی۔ یہ اس کا ایک معمولی سی جھلک ہے جو نئے طور پر جو ہے توسیعی مرحلہ اس میں لایا گیا تھا، جس لوگوں نے بھی ہمیں اس میں تعاون پیش کیا، جن لوگ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جو ہے اس کا نعم البدل نصیب فرمائے، اور پوری طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے جائز مقاصد کو پورا کرے۔ انشاءاللہ کل جو ہے اس کی افتتاحی نشست ہے، دعائیہ نشست رکھی گئی ہے۔ کرناٹک کے بڑے بڑے علماء کرام اور علماء بھٹکر اس میں شریک ہونے والے ہیں۔ جو احباب بنگلور میں فریزر ٹاؤن کے آس پاس، ہمارے دفتر کے آس پاس بآسانی اس میں شریک ہو سکتے ہیں، وہ ضرور تشریف لائیں۔ یہ نشست ظہر کے بعد سے عصر کی نماز تک چلے گی۔ ناظرین گرامی اس کے علاوہ ایک اہم ترین اعلان یہ ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر عدنان صاحب جو ہے وہ مہینے میں ایک مرتبہ بنگلور تشریف لاتے ہیں اور جو ہے مریضوں کی دیکھ بھالی کرتے ہیں مختلف، اور ان کی والدہ بھی حکیمہ ہیں۔ اس مرتبہ وہ 5 تاریخ سے 6 تاریخ جو ہے یہاں پہ بنگلور میں اپنی خدمات انجام دیں گے، اور نیچے ہماری اسکرین پر ان کا نمبر بھی چل رہا ہے۔ جن احباب کو رابطہ کرنا ہے، ان سے پیشگی وقت لینا ہے، وہ اس نمبر پر رابطہ کر کے جو ہے اپنے سلسلے میں وقت بھی لے سکتے ہیں، ان سے ملاقات کا وقت بھی طے کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر عدنان ان کی والدہ مہینے میں ایک بار آتی ہیں یہاں پر شہر بنگلور میں، اور بہت سارے مریض جو ہے ان کے پاس آتے ہیں اور مہینہ بھر ان کو دکھاتے بھی ہیں۔ اس مرتبہ ان کی تاریخ 5 اور 6 مقرر کی گئی ہے، لہٰذا جو احباب اس میں جو لگاتار کال بھی کرتے رہتے ہیں سیدھی بات کو، تو وہ ان نمبر یہاں پر نیچے دیے جا رہے ہیں، اس پر رابطہ کر کے آپ تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی آئیے اب چلتے ہیں ہم خبروں کی جانب۔ سب سے پہلے بات ہوگی کرناٹک کے گنڈلو پیٹے میں اس وقت کانکنی کے دوران میں ایک دیوار کھسک جانے کی وجہ سے یا پھر چٹان کھسک جانے کی وجہ سے یہاں پر کام کر رہے بہت سارے لوگوں کے پھنس جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ معاملہ چامراج نگر ضلع کے گنڈلو پیٹے کے قریب ملین پورہ نامی ماڈرلی نامی کانکنی کا جو علاقہ آتا ہے، پتھروں کا علاقہ ہے، یہاں پر لگاتار پتھر نکالنے کا اور دیگر کام چلتے ہیں، وہاں پر جو ہے یہ آج تازہ معاملہ پیش آیا ہے۔ اس سلسلے میں جے سی بی اور دیگر بہت ساری ٹپر لاری وغیرہ سب اس میں پھنس چکے ہیں، اور جتنے بھی لوگ زخمی ہیں ان کو ہاسپٹل پہنچایا گیا ہے۔ اس موقع پر یہاں پر 50 سے زائد ملازم کام کر رہے تھے، مزدور کام کر رہے تھے۔ خبر آ رہی ہے یہاں پر جو ہے جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ہے کس طرح سے چٹان کھسکا ہے اور کتنا بڑا حادثہ پیش آیا ہے۔ ایک کرناٹک کے علاقے سے آ رہی ویڈیو ہے ناظرین گرامی، اس کا منظر بھی قید کر لیا گیا ہے۔ وہاں پر جو موجود لوگ تھے
اس سے صاف اور واضح طور پر اندازہ لگا سکتے ہیں کس طرح سے جو ہے چٹانیں کھسکتی ہیں۔ آئیے ناظرین گرامی، میں چلوں چنئی، اور چنئی میں اس وقت جو ہے ڈی ایم کے پارٹی کی آر پریا، جن کی عمر 28 سال بتائی گئی ہے، انہوں نے تاریخ رقم کی ہے، بلکہ تاریخ رقم کیا ہے ڈی ایم کے نے کہ ان کی پارٹی نے دلت سماج سے تعلق رکھنے والی پریا کو میئر کے عہدے پر اس کو فائز کر دیا گیا ہے۔ تو اس سے اصل میں یہ خبر اس لیے سرخی بنی کہ 334 سال کے بعد ایک دلت کو یہ مقام پر فائز کیے جانے کے بعد جو ہے اس وقت ڈی ایم کے پارٹی کی بھی جو ہے پوری طرح سے پذیرائی ہو رہی ہے۔ اس طرح سے جو ہے جن سماج اور جن طبقات کو اس طرح کے بڑے بڑے عہدوں سے دور رکھنے کی کوششیں ہوتی ہیں، الزام لگتا ہے کہ جتنے بھی پسماندہ طبقات ہیں، پسماندہ ذات ہیں، ایس ٹی ہیں، اور ان تمام لوگوں کو ہمیشہ سے استعمال کرنے، ان کا استحصال کرنے، بڑے بڑے عہدوں سے ان کو جو ہے دور رکھنے کے الزامات لگتے رہے ہیں۔ ایسے حالات میں سیاسی پارٹیوں کی جانب سے اس طرح کے فیصلے لیے جانے کے بعد واقعی میں اس کی جو ہے پذیرائی ہو رہی ہے، اس لیے کہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو ہے دلت سماج سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہوں یا اقلیتی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے جو اقلیت مانے جاتے ہیں، ان کو سیاسی پارٹیاں صرف اپنے مقام مفاد کے لیے استعمال کرتی رہی ہیں، اور بڑے بڑے عہدوں پر بڑے سماج کے لوگوں کو ہی یا پھر جو الگ طرح کی شناخت رکھتے ہیں ان کو ہی فائز کرنے کی کوششیں ہوتی رہی ہیں۔ چنئی میں لیکن ڈی ایم کے کی جانب سے اس طرح کی مثال قائم کرنے کے بعد 300 سال بعد جو ہے اس کی پذیرائی ہو رہی ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے میں آپ کو لے چلوں ایک بہت افسوسناک جو خبر آئی آج پشاور سے، مسجد میں خودکش بم دھماکہ ہوا ہے۔ ناظرین گرامی، کتنی افسوس کی بات ہے کہ جو ہے پوری دنیا اس قوم کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اور یہ قوم اپنی ہی قوم کے لوگوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ پشاور کے قصہ خانی بازار میں کوچہ رسالدار کی مسجد میں نماز جمعہ کے دوران خودکش دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں 30 نمازی شہید جبکہ 50 زخمی ہوئے۔ ایس ایس پی آپریشنز ہارون رشید کے مطابق خودکش حملہ تھا۔ خودکش حملہ آور نے پولیس پر فائرنگ کی اور مسجد میں داخل ہو گیا۔ اس کے بعد وہ ممبر تک پہنچ گیا جہاں اس نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق اب تک 50 زخمیوں کو لیڈی ریڈنگ اسپتال منتقل کیا جا چکا ہے، جن میں سے 10 کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ اسپتال میں ایمرجنسی نافذ کر دیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ ایک اور رپورٹ کے مطابق مہلوکین کی تعداد میں لگاتار اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جتنے زخمیوں کو جو ہے داخل کیا گیا تھا ان کی حالت بہت ہی نازک ہے۔ واقعے میں محفوظ رہنے والے کئی شاہد کا ماننا ہے کہ کالے کپڑوں میں ملبوس خودکش حملہ آور نے خود کو ممبر کے سامنے اڑایا۔ انہوں نے بتایا کہ خودکش حملہ آور نے سیکورٹی گارڈ کو ٹارگٹ کیا۔ اس نے 5 سے 6 فائر کیے اور تیزی سے مسجد میں داخل ہوا، جہاں اس نے ممبر کے سامنے پہنچ کر دھماکہ کر دیا۔ معاون خصوصی بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ اطلاع کہ دہشت گردوں نے پہلے مسجد میں گھسنے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ دہشت گردوں کا پولیس کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ ایک دہشت گرد مسجد میں داخل ہوا جس نے کارروائی کی۔ ناظرین گرامی، افغانستان ہو یا پھر پاکستان کی مختلف علاقوں سے جب اس طرح کی خبریں آتی ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ جو ہے کس قدر یہ قوم اس وقت جو ہے ذلت کی انتہا کو پہنچ چکی ہے، کہ مساجد اب محفوظ نہیں ہیں دہشت گردوں سے اور معصوموں کی جان لی جاتی ہیں۔ اس وقت جو ہے سماج و طبقات، ذات اور برادری کے اس دشمنی میں نہ جانے اس امت کا بیڑا کس طرح غرق کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ آئیے ناظرین گرامی، آپ کو لے چلوں وہاں چیچینیا کے کئی جنگجو یوکرین میں جاں بحق ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ چیچینیا اس وقت رشیا کے ساتھ یوکرین میں گھس کر کے وہاں پر جو ہے اس کی جنگ میں شریک ہو رہا ہے۔ چیچینیا کے رہنما رمضان قادروف کا ماننا ہے کہ ان کے کئی جنگجو روس کی طرف سے یوکرین کے خلاف لڑتے ہوئے مارے گئے ہیں۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق سابق اور روس کے حمایت یافتہ چیچن لیڈر رمضان قادروف نے کہا ہے کہ وہ یوکرین کے خلاف صدر ولادیمیر پوتن کے حملے کی حمایت کرتے ہیں اور وہ اپنے جنگجو بھی روس کے ساتھ لڑنے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ ٹیلی گرام پر ایک بیان میں رمضان قادروف کا ماننا تھا کہ بدقسمتی سے اس جنگ میں لڑنے والے چیچن کا نقصان ہوا ہے، ہمارے جنگجو ہلاک بھی ہوئے ہیں اور متعدد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ کریملن نے کہا ہے کہ گزشتہ ہفتے ماسکو کے حملے کے بعد جنگ کے خاتمے کے لیے یوکرین کے ساتھ ہونے والے مذاکرات کے پہلے دور سے نتیجہ کرنا قبل از وقت ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، جو اس طرح چیچن کی جو فورسز ہیں، جو فوجی ہیں،
وہ جو شامل ہو رہے تھے، ان کی مختلف قسم کی ویڈیوز شیئر کی گئی تھی الگ الگ تبصروں کے ساتھ، اور بھارت کے میڈیا نے تو ان کا الگ ہی چہرہ پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چیچن ایک مسلم ملک ہونے کے ساتھ ساتھ فوجی سب جو ہے مسلمان ہیں، اس وجہ سے اس کو الگ ہی انداز میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں کے میڈیا میں جب بھی کوئی مسلم ممالک کے فوجی ہوتے ہیں تو وہ الگ ہی نظرے سے اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، الگ الگ نام دیتے ہیں۔ بغیر رشیا کے ساتھ لڑتے ہوئے مارے جانے کے اعتراف کے بعد یہ خبر سرخیوں میں آ گئی ہے، اور خود چیچن کے رہنما نے اس بات کو قبولا ہے۔ ناظرین، ادھر اسرائیلی خاتون نے جاسوس بن کر کے کس طرح 100 ایرانی ذمہ داران کو جال میں پھنسایا ہے، اس کا خود اعتراف کیا ہے۔ اسرائیلی خاتون جاسوس کیتھرین پیریس شکدم، یہ جس کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہماری اسکرین پر، یہ ایرانی حکومتی ذرائع ابلاغ میں کام کے عرصے کے دوران میں بعض ایرانی ذمہ داران کی اسکینڈلوں کو بے نقاب کرتی ہے۔ ان ذرائع ابلاغ میں ایرانی پاسداران انقلاب کے زیر انتظام تسنیم نیوز ایجنسی اور ایرانی رہبر علی خامنہ ای کی ویب سائٹ شامل ہے۔ اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق کیتھرین نے انکشاف کیا ہے کہ اس جنسی تعلقات قائم رکھنے کا لالچ دے کر اس عورت نے 100 ایرانی ذمہ داران کو اپنے جال میں پھنسایا۔ کیتھرین نے واضح کیا کہ ایرانی مذہبی شخصیات، جن کو اس نے ملاؤں کا نام دیا ہے، معلومات کا اہم ترین ذریعہ ہیں۔ ان میں اکثریت ایران میں اہم حکومتی منصبوں پر فائز ہیں۔ کیتھرین کے مطابق اس نے مذہب کے بارے میں مزید جاننے کی خواہش ظاہر کر کے ایرانی حکومت میں شامل مذہبی شخصیات سے رابطوں کی راہ ہموار کی۔ وہ ان شخصیات کو عارضی شادی کی پیشکش بھی کرتی تھی۔ اس پیشکش اور اعتماد حاصل کر لینے کے بعد یہ شخصیات خلوت میں خود ہی کیتھرین کو مزید معلومات فراہم کر دیا کرتے تھے۔ اسرائیلی خاتون جاسوس نے مثال دیتے ہوئے ایرانی پارلیمنٹ کے ایک رکن کے بارے میں بات کی۔ اس رکن قربت کی ملاقات میں پارلیمنٹ کے خفیہ اور بند اجلاس میں ہونے والی تمام کارروائی کی معلومات اور اہم ملکی راز کیتھرین کے سامنے گوش گزار کیے۔ ادھر نیوز ایجنسی کا کہنا ہے کہ ایران میں مذکورہ اسرائیلی خاتون جاسوس کے داخل ہونے میں ایجنسی کا کوئی کردار نہیں ہے۔ ایجنسی کے مطابق سیکورٹی اداروں کی ذمہ داری ہے۔ کیتھرین نے اپنے بلاگ میں تحریر کیا ہے کہ فرانسیسی پاسپورٹ پر ایران میں داخل ہوئی تھی۔ اس کے مطابق وہ ایک مسلمان یمنی کی بیوی تھی، جس کے سبب شکوک دور ہو گئے تھے۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگائیں اسرائیل کس طرح سے آپ کے ملک میں داخل کر کے خواتین کا استعمال کر کے آپ کے اندرونی مسائل کو جاننے کی کوشش کرتا ہے اور آپ کے سارے راز جو ہے جان لیتا ہے۔ وہ الگ الگ طرح کے پاسپورٹ اور ایمان اور ان کا مذہب سب کچھ تبدیل کر دیتے ہیں، اور اس طرح لوگوں کی جال میں پھنس جاتے ہیں، اور پھر یہ لوگ جسم کا لالچ دیتے ہیں، جنسیت کا لالچ دیتے ہیں، نہ جانے کیا کیا، پھر جو ہے پورے ملک کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ کس طرح کی جاسوسی ہوتی اسرائیل کی جانب سے۔ یہی حال آج عرب ممالک میں بھی ہے، اور عرب ممالک نے تو اب اس طرح سے ان کے لیے راستے اور دروازے کھول دیے ہیں کہ وہ تو کھلم کھلا اس وقت جو ہے اپنی ساری عیاشیاں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں عرب ممالک میں۔ ایسے حالات میں اب تو جاسوسوں کی اور ایسے لوگوں کی تو بھرمار ہو چکی ہوگی مشرق وسطیٰ میں بھی اور پورے عرب ممالک میں بھی، لیکن اس کے باوجود عیاشی میں مبتلا ہمارے عرب حکمران عقل کے ناخن نہیں لے رہے ہیں۔ آئیے ناظرین گرامی، اب میں آپ کو لے چلوں کینیڈا، جہاں کپورتھلا کی ایک لڑکی کا قتل کر دیا گیا ہے۔ جی ہاں، کپورتھلا کے گاؤں سیدوال کی ایک نوجوان خاتون کو کینیڈا میں قتل کر دیا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کونولا شہر میں سیکورٹی گارڈ کے طور پر کام کرتی تھیں۔ گزشتہ روز ایک سرفرے انگریز نے لڑکی پر ڈنڈے سے حملہ کر کے اسے شدید زخمی کر دیا۔ اسے زخمی حالت میں قریبی اسپتال میں داخل کرایا گیا، جہاں ہندوستانی خاتون کی موت ہو گئی۔ اس کی تصدیق خاندان کے رکن سلیندر سنگھ نے کی اور بتایا کہ لڑکی کے والدین کینیڈا پہنچ گئے ہیں، جبکہ لڑکی کی موت کی خبر سن کر پورے گاؤں میں سوگ کی لہر دوڑ گئی ہے۔ معلومات کے مطابق کپورتھلا کے سیدوال گاؤں کی لڑکی ہرمندیپ کور کی کینیڈا میں موت ہو چکی ہے، اور اس طرح سے جو ہے وہاں پر ان کا قتل ہوا ہے۔ ناظرین گرامی، اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کینیڈا میں کس طرح جرائم اس وقت جو ہے پنپتے جا رہے ہیں اور ہندوستانیوں کا قتل ہو رہا ہے۔ ناظرین، ادھر کرناٹکا میں مکھیا منتری یعنی کہ یہاں کے وزیر اعلیٰ بسوراج بومائی کی جانب سے حال ہی میں جو بجٹ پیش کیا گیا، اس میں پوری طرح سے اقلیتوں کو نظر انداز کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی اس بات کا دعویٰ بھی کیا گیا کہ جو ہے ڈرون کے ذریعے سے جتنی بھی وقف جائیداد ہیں کرناٹک میں، اس کی نگرانی کی جائے گی، اس کا سروے کیا جائے گا، اس کی تفصیلات فراہم کی جائے گی۔ اس سے جو ہے خود بی جے پی کی لیڈر کہلائے جانے والے انور مانپاڑی نے اپنی اشتعال کا اظہار کیا ہے، غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک تو اقلیتوں کو دی جانے والے بجٹ میں پوری طرح سے ناانصافی کی گئی، اور اس کے بعد پھر جو ہے ڈرون کے ذریعے سے وقف جائیداد کو
وقف جائیداد کی سروے کرانے اور اس سلسلے میں تفصیلات فراہم کرنے کے نام پر دھوکہ دیا جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر وقف میں جو کچھ گھوٹالے ہوئے ہیں اس کی جانکاری حاصل کرنا، اس کے سروے کرنا ہی ہے تو حکومت کو چاہیے کہ کسی نجی کمپنی کو دے۔ سرکاری سطح پر اگر اس کی نگرانی ہوتی ہے یا اس کا سروے ہوتا ہے، اس کی تفصیلات اکٹھا کرنے کی کوشش ہوتی ہے تو پھر جو ہے کسی بھی طرح سے سچائی سامنے نہیں آئے گی۔ اگر کسی جو اس طرح سے سرکار سے ہٹ کر کی دوسری تنظیم کو دی جائے گی تو پورے انصاف کے ساتھ سروے کرے گی، اس لیے کہ اس میں کسی کا دباؤ نہیں ہوگا، اس لیے کہ جتنے بھی لوگ یہاں پر چن کر کے آتے ہیں وہ کوئی نہ کسی طریقے سے جو ہے گھوٹالے میں ملوث ہوتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے انور مانیکواڑی جو خود بی جے پی کے لیڈر ہیں وہ بی جے پی کو جو ہے نشانہ بناتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ ناظرین گرامی، ایک اور ویڈیو آج یوکرین سے وائرل ہوئی اور اس میں تو لگ بھگ 600 طلبہ پھنسے ہونے کی خبریں آ رہی ہیں ناظرین گرامی، کہ جس میں سمی اسٹیٹ یونیورسٹی کے، اور وہ ان کے پاس نہ کھانا ہے اور ان کے ہاسٹلز کے قریب میں لگاتار بامبنگ ہو رہی ہے، اور یہ یورپ کو کراس کرنے کے لیے یہاں سے سرحد 1200 کلومیٹر دور ہے بتایا جا رہا ہے، یا پھر رشیا کے لیے۔ تو اس طرح سے اس وقت واٹر سپلائی پوری طرح سے بند ہے اور پاور بھی نہیں ہے، اور ہاسٹل کے قریب لگاتار بمباری ہونے کی وجہ سے یہ طلبہ اس وقت بہت زیادہ ڈر اور خوف کے ماحول میں جی رہے ہیں۔ انہوں نے جو اس وقت اپنی اس ویڈیو کو بھی جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کر کے وہاں کے حقائق بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ ناظرین گرامی، چلتے چلتے میں آپ کو اطلاع کرتے چلوں کہ آج جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سیدھی بات پر اعتماد کرتے ہوئے مختلف قسم کے لوگ جو ہے غربا اور مستحقین تک کچھ پہنچانے کے لیے اپنے اعتبار سے کوئی کپڑے فراہم کرتا ہے، کوئی الگ الگ اعتبار سے۔ اسی طرح کا ایک بہت بڑا کپڑوں کا ایک یہ پہنچا تھا سیدھی بات دفتر، تو اس کو جو ہے مختلف علاقوں میں بانٹنے کی گزشتہ 2-3 دن سے کارروائی ہوئی۔ اس سے پہلے بھی ہم نے پرائم ٹائم میں ہماری وہ کارروائی دکھائی تھی۔ اب ہندو پور میں جو ہے اس طرح جو ہے غریبوں میں نئے کپڑے بانٹنے کی کوششیں ہوئی ہیں سیدھی بات فاؤنڈیشن کی جانب سے۔ اس موقع پر جو ہندو پور میں وہاں پر کام ہوا، جنہوں نے ذمہ داری سے نبھائی ہیں، انہوں نے ویڈیو کے ذریعے سے پیغام بھی پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ آئیے ان کے اس پیغام کو سنتے ہیں۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات چینل کی طرف سے جو کچھ غربا میں کپڑا بانٹنے کے لیے تقسیم کرنے کے لیے مولوی سعید صاحب کے حوالے باخوی روانہ کیے گئے تھے ہندو پور کے لیے۔ الحمدللہ وہ کپڑے یہاں پہنچے، اس کے بعد غربا کے اندر تقسیم کیا گیا کہ الحمدللہ خاص کر ہندو پور کے غربا کے تعلق سے خیال کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے امداد کو قبول فرمائے۔ ان کے اور بھی بہت سارے جو ہے ہم چینل کے اندر غربا اور مساکین کے اندر ضرورت مندوں میں بہت ساری چیزیں تقسیم کرتے رہتے ہیں، انہی میں سے ہندو پور کا بھی خیال کر جو کپڑا یہاں بھیجا گیا اس کو تقسیم کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے خدمات کو قبول فرماتے ہوئے اور مزید خدمت کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ ہم سب ان کے لیے خاص کر دعا کرتے رہتے ہیں اور روزانہ چینل کو بھی دیکھتے رہتے ہیں۔ بہت ساری خدمات کو اللہ تعالیٰ ان خدمات کو قبول فرماتے ہوئے پوری امت کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے۔ کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق
گر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو